الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کفیناک المستہزئین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں اور نوجوان دوستو، بلاسفیمی اینڈ آور ریسپانس یا اہانت رسول اور ہمارا رد عمل، اس موضوع پر انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا۔ گزشتہ جمعہ کی شام پیرس شہر کے سبرب میں ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک تاریخ اور جغرافیہ کا استاد تھا، کہا جاتا ہے کہ اسے ایک اسلام پسند نے قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کلاس میں نبی محترم کے کیریکیچرز یا کارٹونز اس نے طلباء کو دکھائے تھے۔ اس پورے واقعے کی کیا حقیقت ہے، اس کا محاکمہ الگ سے ہوگا، آج نہیں ہے۔ اس میں صرف عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا بعض بد نصیبوں کا شیوا ہے۔ پیرس کا ایک میگزین ہے شارلی ہیبدو، اس نے رسول اللہ کے کئی کارٹون شائع کیے۔ یہ جو طور طریقہ ہے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، تضحیک کرنا، اس سلسلے میں ہمارا کیا ریسپانس ہونا چاہیے؟ سیرت کو جاننے کا سب سے مستند ترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے قبل وہ ان کے آنکھوں کا تارا تھے، مکے کے لوگوں کے سر کا جھومر تھے، بہت ہی افتخار تھا کہ الامین اور صادق پر۔ جب آپ نے دعوت شروع کی تو آپ کے خلاف جو کچھ کیا، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے 4 براڈر کلاسیفیکیشن میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ نمبر 1 یہ کہ آپ کی ذات کو تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن مجید یہ آپ کی باتوں سے سننے سے لوگوں کو روکا گیا۔ تیسرا طریقہ ان کا تھا وہ ہے آپ کی بنیادی تعلیمات کے خلاف کٹ حجتی کرنا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن جو خدا کا کلام ہے اسے مشکوک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ 4 ان کا طور طریقہ تھا۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کا معاملہ ہے، مذاق اڑانے کا معاملہ ہے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، مضحکہ کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے سامنے سے گزرتے تو کن انکھیوں سے اشارہ کرتے۔ یعنی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے ہر بستی، ہر گاؤں میں الگ الگ طریقے ہوتے۔ جب 2 بچوں میں لڑائی ہو جاتی اور دوسرے کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا تو کوئی اشارہ کرتا، کوئی آنکھوں سے اشارہ کرتا، کوئی زبان کو باہر نکال کر اشارہ کرتا۔ لیٹ ڈاؤن کرنے کے بعض طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کن انکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور صحابہ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور اپنی بیوی بچوں کی طرف لوٹتے تو خوشی خوشی لوٹتے اور جا کر کہتے کہ آج ہم نے محمد کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، آج ہم نے اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا۔ یہ ان کا شیوا تھا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھتے تھے تو کہتے یہ گمراہ لوگ یہی ہیں جو نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ تمسخر کیا گیا، تضحیک کی گئی، مذاق اڑایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا ریسپانس ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ جہاں تک آپ کی ذات پر اٹیک ہے، آپ کا مذاق اڑایا جانا ہے، قرآن نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی اس زمانے میں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کو جو دعوت ملی ہے، جو پیغام ملا ہے، ہانکے پکارے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، کھلم کھلا اسے واضح طور پر آشکارا کر دیجئے۔ آپ کی دعوت کا پہلا فیز گھر میں اور خاموشی سے کلوز سرکل میں دعوت دی۔ دوسرے مرحلے میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی جب آیت آئی تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو ٹی پارٹی پر جمع کیا اور مختلف طریقے سے رشتہ داروں میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ اور تیسرا دور آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ ہانکے پکارے اوپنلی، کھلم کھلا، بازار میں، مکے میں، حج کے دوران کھڑے ہو کر لوگوں کو بلانا شروع کر دیجئے، دعوت دیجئے۔ تو تب انہوں نے مذاق کی انتہا کر دی۔ قرآن نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں، میرے اوپر چھوڑ دیں، آپ دل پر اس کا بوجھ نہ لیجئے۔ آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے، بما یقولون، جو کچھ باتیں بناتے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، ہم ہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بدلہ لیتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے مذاق اڑانے والے معاندین، دشمنان اسلام میں ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ام جمیل تھی، امیہ بن خلف تھا، ابی بن خلف تھا، اور بہت سے لوگ تھے، لیکن ان میں سے 5 انتہائی شریر لوگ تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تھے، اور بتایا کہ آپ کے دشمن کون کون آئیڈینٹیفائی کر دیں۔ وہ طواف کر رہے تھے، ان میں سے 5 لوگ اس وقت موجود تھے طواف میں۔ ایک اس میں حارث بن طلاتلہ نام کا ایک آدمی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بس اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا سر متورم ہو گیا، سر کے اندر پیپ بھر گیا، بہت تکلیف کے ساتھ اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد اسی طواف کے دوران دوسرا فرد آیا اور وہ تھا ابو زمعہ اسود بن مطلب۔ حضرت جبرائیل نے ایک پتا، ایک چھوٹا سا پتا پھینکا جو اس کی آنکھ میں گرا، اور اس کے بعد اسے آنکھ کی بیماری ہو گئی، وہ اندھا ہو گیا اور اسی تکلیف میں اس کی موت واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد اسود بن یغوث آیا، جہاں کعبۃ اللہ کے باب کعبہ کے پاس اللہ کے رسول کھڑے تھے، جبرائیل وہیں کھڑے تھے، جبرائیل تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب یہ تیسرا آدمی آیا تو حضرت جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ استسقاء کا مرض کہتے ہیں، ایڈیما کہتے ہیں، ڈراپسی کہتے ہیں بیماری کو۔ پیٹ کے اندر جو وائٹل آرگنز ہیں، لنگز ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، ان سب میں رطوبت بھر جاتی ہے، فلوئڈ بھر جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے۔ یہ بیماری میں وہ شکار ہوا، وہ اسی میں تڑپ تڑپ کر وہ آدمی مر گیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک اور آدمی تھا، ولید بن مغیرہ، اس کے پاؤں میں ایک تیر کا زخم تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس تیر کے زخم کی طرف اشارہ کیا، ہوا یہ کہ اس کا پورا پاؤں سوج گیا اور اسی زخم میں تکلیف میں کراہتے ہوئے مر گیا۔ اور اس کے بعد آخری آدمی عاص بن وائل وہاں سے گزرا تو حضرت جبرائیل نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ طائف جا رہا تھا گدھے پر سوار ہو کر، اس کا گدھا کسی جگہ بیٹھ گیا تو اس کا پیر ایک زہریلے کانٹے میں چبھ گیا، پیر سے لے کر سر تک زہر چڑھ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ہیں مذاق اڑانے والوں کا بدلہ لینے کے لیے کافی۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ رسول اللہ کو جو تعلیم دی اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب آپ کے دل کو تکلیف ہو تو اللہ کی تسبیح کثرت سے بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے ہاں سجدے میں گر جاؤ۔ رسول اللہ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، زور سے آندھی چلتی تو نماز پڑھ لیتے تھے، طوفان آ جائے تو نماز پڑھتے تھے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں اور باقی معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ کے کلام سے لوگ متاثر نہ ہوں، اس کے لیے الٹرنیٹو وہ مجلسیں سجاتے تھے۔ نظر بن حارث نام کا ایک آدمی تھا مکے کا، وہ گیا ایران، وہاں سے کہانیاں اور نغمے اس طرح کی چیزیں لے آیا، اور رسول اللہ کی دعوت جہاں ہوتی تھی اس کے بالکل قریب ہی میں ایک اور مجلس سجاتا، نوجوانوں کو جمع کرتا اور لونڈیوں اور مغینوں سے گانا اور اس طرح کی اور چیزیں گواتا، اور لوگ جب گانے لگتے تو نوجوانوں کا ہجوم وہاں ہوتا تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے کچھ اور چیزیں کرتے تھے۔ قرآن نے اس پر بھی بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں، بیکار کے کہانی قصے گانے اور گانوں کی مجلس سجا کر رسول اللہ کی بات کو سننے سے روکتے تھے۔ یہ ان کا دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ کٹ حجتی کرتے اور لوگوں سے بھی کہتے، توحید کی جب بات کرتے تو کہتے کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے
اور یہ آیا یہ آدمی نیا اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو. یہ تو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بزرگ ہستیاں ہیں ہماری, یہ مکرم ہستیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, ان کے توسط سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. یہ ان کا تیسرا طریقہ تھا رسول اللہ کی دعوت کو روکنے کا. اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کو مشتبہ بنا دیا جائے. قرآن کے بارے میں یہ بات عام کی انہوں نے کہ نعوذ باللہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے, نعوذ باللہ آپ دیوانہ ہیں, پاگل ہیں, مجنون ہیں, شاعر ہیں, یا کوئی غلام ہے جو رات میں رسول اللہ کو پڑھاتا لکھاتا تھا اور اس کو صبح میں وحی کے نام سے, قرآن کے نام سے رسول اللہ پیش کرتے تھے. یہ اور اس طرح کی باتیں ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ کیسے کیسے یہ لوگ سازش کرتے تھے. ولید بن مغیرہ نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ دیکھو حج کا زمانہ آنے والا ہے اور محمد وہاں ٹینٹ اور وہاں کے خیمے جا کر اسلام کی دعوت کو پہنچائیں گے, پہلے ہمیں کوئی موقف اختیار کرنا چاہیے. تو لوگوں نے کہا ہم اس کو دیوانہ کہیں گے. ولید نے کہا نہیں, دیوانہ کیسے ہوتا ہے, لوگوں کو معلوم ہے اس کو دیوانہ نہیں قرار دے سکتے. لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ سحر زدہ آدمی ہے. کہا کہ سحر زدہ آدمی تو جیسے حرکتیں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں یہ الزام نہیں لگا سکتے. کہا کہ یہ کاہن ہے, تو کہا کہ کاہنوں کا کلام ہم بھی جانتے ہیں, محمد کا کلام کاہنوں کے کلام جیسا نہیں ہے. کسی نے کہا شاعر کہیں گے, کہا کہ نہیں, میں شاعری کی تمام اقسام جانتا ہوں لیکن محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ بالکل اس میں سے فٹ نہیں ہوتا, کچھ تو اور لاؤ. آخر کار یہ طے ہوا کہ اس نے سوچا, غور و فکر کیا اور کہا کہ میں سوچ کر جواب دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ تو انسانی کلام ہے. کہا کہ اچھا اس کو ہم عام کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف روڑے اٹکانے, آپ کے پیغام کو گنجلک کر دینے یا اسے مشکوک بنا دینے اور آپ کی پوری موومنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے 4 حربے انہوں نے اپنائے. ایک رسول اللہ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا, مذاق کا, تمسخر کا. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے سے, آپ کے کلام کو سننے سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ الٹرنیٹیوز لاتے تھے اور گانوں کی مجلس سجاتے تھے. اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, ان سب پر اعتراضات قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ اعتراض کرتے تھے. اور چوتھے نمبر پر آپ کا لایا ہوا کلام خود مشکوک ہو جائے لوگوں کے سامنے, اس کی وہ تمنا کرتے تھے, اس کی وہ کوشش کرتے تھے. بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے ہم کو بتا دیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حوالے کریں, جو تمسخر کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ عنقریب دیکھ لیں گے جب ان کا انجام برا ہوگا. ہم کو کرنے کے 2 کام ہیں. نمبر 1 ہے کہ قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون کے دائرے میں جو کچھ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہوں, پولیس اسٹیشن جائیں اور وہاں جا کر کیس لکھائیں, یا یہ کہ صاحب کلیکٹر سے ملاقات کریں, میمورنڈم دیں, یا ریلی نکالیں, جلوس نکالیں, دھرنا کریں. جو پیسفل میتھڈز ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے اور اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے جس میں مذہبی شخصیتوں کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے. اس سے قوموں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس کی طرف ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا لیجسلیشن ہو جائے جس کے ذریعے سے رسول اللہ ہو یا کسی بھی مذہبی شخصیت کا تمسخر نہ کیا جائے. ایسا قانون بنانا چاہیے. تو قانون کے دائرے میں احتجاج کرنا. اور دوسرا کام یہ ہے ہمارا, وہ یہ کہ آنے والے جو 12 ربیع الاول کو پوری امت پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی سیشن کرتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں, کہیں ریلیز نکلتے ہیں, کہیں جلسے ہوتے ہیں, میلاد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ بہترین موقع ہے جب ہم کوئی ایسا کیمپین چلائیں کہ رسول اللہ کا تعارف غیر مسلموں تک کرائیں. جن لوگوں کو معلوم نہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. جب ان کو معلوم ہو جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ہی واز اے گریٹ بینیفیکٹر آف ہیومینٹی, انسانوں کے لیے آپ نے بہت کچھ دیا, فیضان کیا. ہی واز اے سیویئر آف ہیومینٹی. یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہیے. انسپائرڈ بائی محمد. مغرب میں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ سے انسپائر ہو کر مسلمان ہوئے اور وہ اپنے فیس بک کے پیجز میں لکھتے ہیں انسپائرڈ بائی محمد, یا ایسے ہیش ٹیگ کی ٹویٹس چلانا. آنے والے 12, 13, 14 ربیع الاول یا اسی مہینے میں ہماری امت کے ہر طبقے کو, بعض طبقے تو کرتے ہیں, بعض طبقے یہ کام نہیں کرتے, تو غیر مسلموں تک رسول اللہ کا تعارف کرانا, آپ کی شخصیت کو متعارف کرانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. 2 کام ہیں. ایک ہے کہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے, قانون کا کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسرے نمبر پر ہمیں مہم چلا کر رسول اللہ کی ذات کا تعارف کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت ہے اس کے تقاضے کے تحت آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.